میرا نام ڈاکٹر فرحت نورین ہے. میں پروفیسر ہوں سندھ یونیورسٹی کے اندر کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں. آج کل ایڈیشنل چارج پہ میں ایز اے ڈائریکٹر اورک بھی سرو کر رہی ہوں اور پرووسٹ گرلز ہاسٹلس کو بھی دیکھتی ہوں. میری جرنی سٹارٹ ہوئی تھی سکھر سے، جہاں سے میری اسکولنگ اور میری جو انٹرمیڈیٹ تک کی ایجوکیشن ہے وہ سکھر سے رہی ہے. سکھر سے میں نے پری انجینئرنگ سائٹ سے انٹرمیڈیٹ کیا تھا، جس میں میری بورڈ میں پوزیشن رہی تھی 3rd. اس کے بعد میرا سفر جاری ہوا. ویسے میرا جو ایم تھا، جو میرا انٹرسٹ تھا، وہ تو آرٹسٹ بننا تھا، فائن آرٹسٹ. لیکن میں جب انٹرمیڈیٹ کی اسٹوڈنٹ تھی تو میرے ایک ٹیچر نے مجھے گائیڈ کیا تھا کہ آپ کا لاجک اچھا ہے تو آپ کو کمپیوٹر سائنس میں جانا چاہیے. اس وقت کمپیوٹر سائنس بالکل ایک نئی فیلڈ تھی، تو ان ٹیچر کی گائیڈنس پہ میں سندھ یونیورسٹی آئی اور میں نے اپنا بیچلرز یہاں پہ کمپلیٹ کیا. بیچلرز کے اندر بھی میں نہ صرف ڈپارٹمنٹ میں بلکہ فیکلٹی لیول کے اوپر ٹاپ پہ رہی تھی. اس کے بعد ماسٹرز کیا اور اس کے بعد چونکہ فیملی کراچی میں تھی تو میں کراچی موو کر گئی تھی. 1 سال میں نے کراچی میں جاب کی ہے. وہاں پہ بھی وہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا ٹیچنگ کا. اور کیونکہ میں نے کبھی، اگر دیکھا جائے تو کوئی پلانڈ ٹیچنگ نہیں تھی یا پلانڈ کیریئر نہیں تھا. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں نے ٹیچنگ کرنی ہے. لیکن اس فرسٹ ایکسپیرینس میں میرا خیال میں انیشلی 2-3 مہینوں کے اندر ہی مجھے اندازہ ہوا تھا کہ مجھے ٹیچنگ کو ہی کنٹینیو کرنا چاہیے، کیونکہ میں ٹیچنگ کو انجوائے کر رہی تھی. تو تقریباً 1 سال میں نے کراچی میں جاب کی. اس کے بعد سندھ یونیورسٹی کے اندر لیکچر کی پوسٹ اناؤنس ہوئی تھی، تو میں نے سندھ یونیورسٹی کے اندر اپلائی کیا. اور پچھلے 25 سال سے میں سندھ یونیورسٹی کے اندر سندھ کے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ سے آئے ہوئے بچوں کو پڑھا رہی ہوں. اس 25 سال کے دوران جو ہے میرا بیچ میں تقریباً 2007 کے اندر میرا جانا ہوا تھا UK. وہاں سے میں نے PhD کیا تھا اپنی ہی فیلڈ کے اندر، اور PhD کا سفر بھی کافی اچھا رہا تھا. مجھے کافی ڈسٹنکشن کے ساتھ PhD ایوارڈ کیا گیا تھا. اور یہ 4 سال میرے UK میں گزرے. وہاں کے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھا. پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم سے کچھ چیزیں ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ تھیں. اس کے علاوہ وہاں پہ مجھے ڈیورنگ PhD مجھے تھوڑا سا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس بھی رہا ایز اے گریجویٹ ٹیچنگ اسسٹنٹ. PhD سے واپس آنے کے بعد جو ہے میں نے واپس سندھ یونیورسٹی کو جوائن کیا، کیونکہ میں یہاں سے اسٹڈی لیو پہ تھی. تقریباً 8 سال میں نے یہاں پہ کنٹینیو کیا. 2019 میں میرا سعودی عرب میں ایک گورنمنٹ یونیورسٹی کے اندر اپوائنٹمنٹ ہوا تھا، تو میں یہاں سے چھٹیوں پہ سعودی عرب گئی. تو 5 سال میرا سعودی عرب کی یونیورسٹی کے اندر بھی پڑھانے کا ایکسپیرینس رہا ہے. پچھلے سال میری واپسی ہوئی ہے سعودی عرب سے، تو اب میں واپس سندھ یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں ٹیچنگ سر انجام دے رہی ہوں. اور اس پوری جرنی کے اندر اگر بینگ اے فیمیل اگر آپ پوچھیں گے کہ کیا اسٹرگلس تھیں اور کیا اچیومنٹس تھی، تو اچیومنٹس تو میں نے آپ کو اس سارے عرصے میں بتا ہی دی. اسٹرگل میں کہوں گی کہ شاید یقیناً تھیں اسٹرگلس، لیکن جب آپ کا فیملی کی آپ کی سپورٹ ہوتی ہے بہت زیادہ اسٹرانگ، اسپیشلی میرے والد کی بڑی اسٹرانگ سپورٹ تھی، والدہ کی بڑی اسٹرانگ سپورٹ تھی، تو میرے خیال میں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو آئی بلیو کہ انہوں نے کبھی بھی اس چیز کے اوپر ہمیں فورس نہیں کیا، ہم سب بہن بھائیوں کو، کہ ہم نے کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے. ہماری اپنی چوائس تھی، ہمارے اپنے انٹرسٹ تھے، اس کے حساب سے ہم لوگ نے جو کچھ بھی پڑھا ہے. تو آئی گیس کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو گائیڈ ضرور کریں، ان کے انٹرسٹ جاننے کی کوشش بھی کریں، لیکن ایسا نہ کریں کہ ان کے اوپر اپنی مرضی جو ہے وہ انفورس کروائیں کہ آپ نے اس فیلڈ میں جانا ہے یا اس فیلڈ میں جانا ہے. تو بچے کا انٹرسٹ بہت ضروری ہے، تبھی وہ زیادہ بہتر طریقے سے پڑھ سکتا ہے. یوتھ کے لیے میں ایک اسپیشل میسیج یہ دوں گی کہ
آپ اگر یہ دیکھتے ہو کہ کوئی بھی انسان سکسیزفل ہو گیا، لیٹ سپوز اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں اب اس وقت پروفیسر ہوں، ڈائریکٹر اورک ہوں یا پرووسٹ ہوں، تو اس چیز کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ 26 سال کی اسٹرگل ہے. ہم عموماً کرتے یہ ہیں کہ کسی کا مقام تو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس وقت کس پوزیشن پہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کتنے سال لگے ہیں. تو ہم بہت جلدی ہر چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو چیز جلدی حاصل کی جاتی ہے وہ اتنی پائیدار نہیں ہوتی ہے. آپ اپنے اسپیس کے ساتھ چلتے رہیں، آہستہ آہستہ چیزوں کو امپروو کرتے رہیں اور انشاءاللہ ہارڈ ورک کرتے رہیں تو راستے آپ کے لیے کھلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کرے گا، لیکن اس کے لیے ایک تو آپ کا ہارڈ ورک ضروری ہے، دوسرا جو بھی کام کرو وہ پوری ایمانداری کے ساتھ کرو کہ میں نے اس کام کو اچھے سے انجام دینا ہے. تب نہ وہ آپ کو بوجھ لگے گا اور نہ ہی آپ کبھی بھی ریگریٹ فیل کرو گے. تو آئی گیس یہی ایک میسیج ہے جو میں یوتھ کو دینا چاہوں گی، کیونکہ آج کل ہم ہر چیز بہت کوئکلی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو جو چیز بہت جلدی مل جاتی ہے وہ اتنی پائیدار نہیں ہوتی یا اتنی لانگ ٹرم میں ہمارے ساتھ نہیں چلتی ہے. تو چیزوں کو سلولی اینڈ گریجولی جو ہے وہ بلڈ اپ کرنا چاہیے. راستے کھلے ہیں آپ کے لیے، آپ جس بھی فیلڈ میں جانا چاہیں. اب تو بہت ہماری سوسائٹی میں چینج آ گیا ہے. پہلے بہت سارے پروفیشنز کے اندر گرلز کے لیے ایکسیپٹنس نہیں تھی، لیکن اب وہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ جس بھی فیلڈ کو چوز کرو آپ ایزیلی اس کے اندر جا سکتے ہو. اگین چاہے گرلز ہوں یا بوائز، میرا خیال ہے کہ محنت، آپ کی ڈیڈیکیشن، آپ کی سنسیئرٹی اپنے پروفیشن، اپنی ایجوکیشن، اپنی فیملی، ہر چیز کے ساتھ وہ بہت ضروری ہے.